آج جو مووی ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ناؤ یو سی می۔ مووی کے شروع میں ہم کارڈز مین میں سے ایک کو دیکھتے ہیں، اس کا نام ڈینیل ہے۔ ڈینیل کارڈز کے ساتھ ٹرک کرتا ہے اور سب کو ہمیشہ حیران کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کے ٹرکس نہیں پکڑ سکتا۔ دوسرا میجیشین میرٹ ہے۔ میرٹ ہپنوٹائز کرنے کا ماسٹر ہے، وہ لوگوں کو ایسا ہپنوٹائز کرتا ہے کہ وہ فوراً اس کی بات ماننے لگتے ہیں۔ وہ ہپنوٹائز کر کے لوگوں کو فوراً سلا بھی دیتا ہے۔ جیک بھی اپنے جادوئی ٹرکس میں ماہر تھا۔ ہینلے بھی مختلف ٹرکس کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈبو دیتی تھی۔ ان چاروں پر کوئی نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن مووی کے اینڈ تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ ان چاروں کو ٹیرو کارڈز ملتے ہیں جس پر آئی یعنی آنکھ کا نشان ہوتا ہے۔ اس کارڈ پر ایڈریس ہوتا ہے اور ڈیٹ بھی۔ اب چاروں ایک ایک کر کے اس ایڈریس پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو یہاں دیکھ کر حیران تھے۔ وہ ایڈریس ایک بلڈنگ کا تھا۔ جب وہ ڈور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لاک تھا، تو اس موقع پر جیک اپنا ہنر دکھاتا ہے اور آسانی سے وہ لاک کھول دیتا ہے۔ روم میں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ روم خالی ہے۔ وہاں ایک روز اور پانی کا جگ پڑا ہے۔ ہینلے وہ روز جگ میں ڈالتی ہے تو پانی فرش کے سینٹر میں جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں جاتا ہے، جو اب ہلنے لگتا ہے اور وہاں سے اسموک نکلتا ہے اور ساتھ ہی پروجیکٹر بھی آن ہو جاتا ہے۔ تو اب انہیں وہ مسٹیریس آدمی سامنے آئے بغیر اپنا پلان بتاتا ہے اور ایک شو کا ڈیزائن بتاتا ہے جو ان چاروں کو مل کر کرنے کا آفر کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک سال بعد کا وقت دیکھتے ہیں تو وہ چاروں اکٹھے ایک بہت بڑا میجک شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ شو ویگس میں ہو رہا تھا۔ شو میں ہمیں دو کریکٹرز نظر آتے ہیں، آرتھر اور تھریڈیس۔ آرتھر ایک بزنس مین ہے اور وہ اس شو کو سپانسر بھی کر رہا ہے، اور تھریڈیس کا کام میجیشین کے میجیکل ٹرکس کو ایکسپوز کرنا ہے، یعنی کہ یہ میجیشین لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے میجک کے پیچھے کون سا ٹرک ہے۔ لوگ یہ بات ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں، تو تھریڈیس یہ کام کرتا ہے۔ یہاں بھی وہ ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو سٹاف ممبر ان سے کیمرہ لے لیتا ہے۔ تو چاروں میجیشین اس شو میں کافی میجکس دکھاتے ہیں۔ ان کے پرفارمنس سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور شو کامیاب جا رہا تھا۔ اب ان کا لاسٹ ٹرک تھا بینک رابری۔ اس کے لیے انہیں آڈینس سے ایک رینڈم آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ اسے کھڑا کرنے کے بعد اسے اس کی بینک ڈیٹیلز دیتے ہیں اور اسے اسٹیج پر بلا لیتے ہیں۔ ڈینیل اسے ایک کارڈ دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ اس پر سائن کرو اور اپنی جیب میں اس شو کی ٹکٹ کے ساتھ رکھو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو میجک کے ذریعے اسے اس کے بینک بھیجیں گے۔ وہ اسے ایک ہیلمٹ بھی پہناتے ہیں تاکہ جب وہ بینک جائے تو وہاں سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور آڈینس بھی دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہینلے اپنے میجک سے ایک ٹیلی پورٹیشن مشین سٹیج پر لاتی ہے۔ اس مشین کے ذریعے وہ لوگ اسے اس کے بتائے ہوئے پیرس کے بینک میں بھیج دیتے ہیں۔ سٹیج سے وہ آدمی واقعہ ہی غائب ہو کر بینک کے لاکر میں پہنچ جاتا ہے۔ آڈینس یہ سب سکرین پر دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لاکر میں بہت سارا پیسہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنا سائن کیا ہوا کارڈ اور شو کا ٹکٹ وہاں رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہیلمٹ سے ایک بٹن دباتا ہے تو لاکر کا پیسہ ہوا میں اڑ کر وینٹیلیشن پائپ سے ہو کر اسی شو میں آ کر گرنے لگتا ہے جہاں شو ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بینک کے گارڈ جب لاکر کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں انہیں لاکر خالی ملتا ہے۔ وہاں وہ کارڈ اور شو کا ٹکٹ ملتا ہے۔ اس کامیاب رابری کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں۔ پولیس بھی انہیں پکڑ لیتی ہے۔ ایک FBI ایجنٹ ڈیلن کو اس رابری کی انویسٹیگیشن کا کام ملتا ہے۔ وہ اس والنٹیئر سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے جسے ان میجیشینز نے یوز کیا تھا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بتاتا بھی تو کیا، کیونکہ اس آدمی کو شو کے دوران ہپنوٹائز کر لیا تھا۔ وہ اب تک ہپنوٹائز تھا اور عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ اب وہ ان میجیشینز ہارس مین سے انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ وہ اپنے ٹرکس دکھاتے ہیں اور باتوں سے انہیں بیوقوف بناتے ہیں، اور کچھ بھی ثابت نہ ہونے پر وہ چھوٹ کر باہر بھی آ جاتے ہیں۔ ڈیلن انہیں پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ تھریڈیس بھی اس شو میں تھا جو میجیشینز کے ٹرکس ایکسپوز کرتا ہے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ اسے ملتا ہے اور اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ باتوں میں وہ اسے لائنس شرائک کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا میجیشین تھا، لیکن جب تھریڈیس نے اسے ایکسپوز کیا تو اس کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ تو لائنل نے ہار نہیں مانی اور اپنے نئے ٹرکس پر کام شروع کر دیا۔ ایک نئے ٹرک پر کام کرنے کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو لینیل کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ وہ اپنے ٹرکس کی وجہ سے مارا گیا۔ اب وہ ہارس مین کی اس لائیو شو میں کی گئی بینک رابری کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کیا۔ تو جس آدمی کو انہوں نے بینک رابری میں استعمال کیا، انہوں نے شو سے پہلے ہی اس آدمی کو ہپنوٹائز کر کے اس سے بینک کی ساری انفارمیشن لے لی تھی، اور پھر اسٹیج کے نیچے بینک جیسا سیم لاکر بنایا۔ یعنی وہ آدمی مشین کے ذریعے پیرس نہیں بلکہ اسٹیج کے نیچے لاکر کی کاپی میں گیا تھا، اور جو پیسے شو میں گرے تھے جو یہاں رکھے گئے تھے وہ پہلے ہی چوری کر لیے گئے جب ٹرانسفر کیے جا رہے تھے، اور بینک میں نقلی پیسے اور شو کا ٹکٹ اور کارڈ بھی رکھ دیے۔ وہ پیسے فائر پیپر سے بنے تھے، یعنی وہ آسانی سے جل کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب ہم ہارس مین کو ایک نئے شو میں دیکھتے ہیں جہاں وہ نئے جادو دکھانے والے تھے۔ اس شو کو دیکھنے تھریڈیس، ڈیلن اور اس کے ساتھی بھی آتے ہیں۔ شو کی مین ٹرک دکھانے کے لیے وہ اس شو کے سپانسر آرتھر کو بلاتے ہیں۔ وہ آڈینس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کر لیں
پھر وہ ایک بڑا سا چیک لاتے ہیں جس میں آرتھر کے پرائیویٹ بینکس کے پیسے مینشن تھے۔ یہ پیسے بہت زیادہ تھے، $140 ملین۔ اب میرٹ لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس پھر سے چیک کریں۔ وہ لوگ چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیلنس انکریز ہو رہا ہے، اور جتنے پیسے ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہے تھے اتنے ہی پیسے آرتھر کے اکاؤنٹ سے کم ہو رہے ہیں، اور کرتے کرتے سارے پیسے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آرتھر کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے۔ آرتھر ان پر شاؤٹ کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسے انہی لوگوں کے تھے۔ جب نیچرل ڈیزاسٹر آیا تو لوگ اپنی انشورنس کلیم کرنے انشورنس کمپنی گئے تو انہوں نے پیسے نہ دیے، اور لوگ اپنے ہی پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کافی افیکٹ ہوئی۔ اس انشورنس کمپنی کا اونر آرتھر ہی تھا، اور جو لوگ شو میں بیٹھتے ہیں انہی کو انشورنس نہیں ملی تھی، تو آج انصاف ہو گیا، یہ کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیلن ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آڈینس بھی ان کی ہیلپ کرتی ہے۔ ڈیلن اپنی ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسے ایک سیکرٹ میجیشین کمیونٹی کے بارے میں بتاتی ہے جو امیروں سے پیسہ لوٹ کر غریبوں میں بانٹتی تھی۔ یہ کمیونٹی ہر 100 سال بعد 2 سے 3 میجیشنز کو اپنی کمیونٹی میں شامل کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہارس مین اسی آئی کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ڈیلن اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، اور 5واں آدمی خفیہ رہ کر کام کر رہا ہے۔ ڈیلن دیکھتا ہے کہ اس کا فون کام نہیں کر رہا۔ جب وہ اپنا فون چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس فون پر ڈینیل نے ڈیوائس لگا دی تھی، اس لیے جو بھی کال میسیجز آ جا رہے تھے وہ سب ہارس مین دیکھ رہے تھے۔ انویسٹیگیشن سے ڈیلن کو ہارس مین کا ایڈریس بھی ملتا ہے جہاں وہ 1 سال سے رہ رہے تھے۔ ڈیلن وہاں جاتا ہے تو ہارس مین اس کے آنے سے پہلے سارے ثبوت مٹا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ جیک کچھ پیپرز جلا رہا تھا، باقی تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ڈیلن وہاں آ جاتا ہے۔ اب یہاں ڈیلن اس کے ساتھی اور جیک کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے، لیکن جیک وہاں سے پیپر لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کار میں بیٹھ کر فرار ہونے لگتا ہے، لیکن پولیس اس کا پیچھا شروع کر دیتی ہے۔ انہیں وہ پیپرز چاہیے تھے، لیکن راستے میں جیک کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ڈیلن اس کار سے وہ ڈاکومنٹس لے لیتا ہے اور اس کے فوراً بعد کار بلاسٹ ہو جاتی ہے۔ ان ڈاکومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہارس مین اب ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹر کو لوٹنے والے ہیں جس نے بہت بڑی کرپشن کر رکھی تھی۔ اس کی انویسٹیگیشن بھی ڈیلن کے انڈر تھی، اور یہ ساری انفارمیشن ڈینیل نے ڈیلن کے فون سے ہی لی تھی۔ یہ سارے پیسے ایک لاکر میں تھے جو کہ ایک ہاؤس میں تھے۔ پولیس اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچتی ہے کہ ہارس مین کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائیں، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ہاؤس خالی اور لاکر بھی وہاں نہیں ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لاکر لے جانے کی پرمیشن ڈیلن کے باس نے ہی دی تھی، اسے ہپنوٹائز کیا گیا تھا۔ وہ اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہیں جس پر لاکر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اسے روک کر چیک کرتے ہیں تو اس لاکر میں بلون تھے، پیسے نہیں، یعنی اصل لاکر ہارس مین کہیں اور لے جا چکے ہیں۔ اب ہم ہارس مین کو ایک یوٹیوب ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے لاسٹ شو کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شو اوپن ایریا میں بالکل فری ہوگا، جس کا دل کرے وہ یہاں آ سکتا ہے۔ FBI کی ٹیم بھی اس جگہ آ جاتی ہے۔ اب شو کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میجیشنز ایک بلڈنگ کے اندر سے لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور پروجیکٹر سے وہ بلڈنگ پر نظر آتے ہیں، پھر وہ چھت پر نظر آتے ہیں۔ جب FBI انہیں پکڑنے وہاں جاتی ہے تو وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو پتلے تھے۔ پھر وہ لوگ دوسری بلڈنگ کی چھت پر نظر آتے ہیں جہاں سے وہ اپنے فین سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھاگ کر وہ اس بلڈنگ کی چھت سے جمپ کر جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اصلی نہیں تھے بلکہ ہولوگرام تھا۔ اب ہم آسمان سے پیسوں کی بارش ہوتی دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں بلڈنگ کی بیک سائڈ سے بھاگ رہے تھے۔ ایک آفیسر دیکھتا ہے کہ یہ پیسے نکلی ہیں۔ آفیسر سوچنے لگتے ہیں کہ پھر اصلی پیسے کہاں ہیں۔ ہم تھیڈیس کو دیکھتے ہیں جو کار پارکنگ میں اپنی کار کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ اپنی کار کو کھولتا ہے تو اس کی کار پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ پولیس بھی وہاں جاتی ہے، یعنی یہ سارا پیسہ اس نے یا اس کے لیے چرایا گیا تھا، اس لیے پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے۔ اب ڈیلن سمجھتا ہے کہ تھیڈیس ہی 5واں آدمی ہے جو ان کا ساتھی ہے۔ تھیڈیس اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہارس مین نے یہ سب کیسے کیا، اور جیک بھی اس کار ایکسیڈنٹ میں مارا نہیں گیا تھا بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے، کیونکہ جیک کی کار اور جس کار کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ دونوں ایک جیسی دکھنے والی کارز تھیں مگر مختلف کار تھیں، اور جس لاکر کو تم لوگ بچانے کے لیے وہاں گئے وہ بھی وہیں تھا، بس تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے آگے مرر لگا دیا تھا۔ جب تم لوگ وہاں سے چلے گئے تو جیک آ کر سارے پیسے لے جاتا ہے۔ ڈیلن سے کہتا ہے کہ انہوں نے وہ سارے پیسے خود نہیں رکھے تو بنا کسی فائدے کے وہ اپنی جان کیوں داؤں پر لگائے گا۔ تو تھیڈیس کہتا ہے کہ یہی ایک بات ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ ڈیلن کہتا ہے کہ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا ہوں۔ تھیڈیس جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس مووی کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ ڈیلن اچانک سے جیل سے باہر پہنچ جاتا ہے۔ وہ تھیڈیس سے کہتا ہے کہ شاید تم سے کسی نے لائنل شرائک کا بدلہ لیا ہے جو تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ لائنل شرائک جس لاکر میں مارے گئے جو کھلا نہیں تھا اس میں خرابی تھی، اس لیے وہ لاکر سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہ اسی الکوہلک کمپنی نے بنایا تھا جنہوں نے اس بینک کے لیے لاکر بنایا جسے ہارس مین نے لوٹا۔ لائنل شرائک کے مرنے کے بعد انشورنس کمپنی جو کہ آرتھر کی تھی، لائنل شرائک کی کمپنی نے انشورنس کلیم کیا لیکن نہیں ملا، تو اس آدمی نے آرتھر کو بھی لوٹ لیا اور ساری رابریز اسی بدلے کی وجہ سے ہوئیں، اور پھر تم کو اس میں پھنسا دیا کیونکہ شروعات تم ہی نے کی تھی۔
उसे पता चल जाता है कि हॉर्समैन का खुफिया 5वां आदमी डेलन ही है। डेलन लायनल श्राइक का बेटा था। उसने अपना और फैमिली का बदला लेने के लिए ही ये सब किया था। ये वही था जो कहानी के शुरू से इन चारों हॉर्समैन पर नजर रखे हुए था। अब चारों हॉर्समैन लॉस एंजल्स जाते हैं, जहां उन्हें लायनल श्राइक का एक ट्री नजर आता है जिसके अंदर आई का सिंबल बना हुआ था। जैसे ही चारों उसके अंदर अपने कार्ड्स रखते हैं तो वहाँ की सब लाइट्स और स्विंग्स ऑन हो जाते हैं और डेलन भी उनके सामने आ जाता है। वो डेलन को देखकर खुश हो जाते हैं कि उसी ने ये सब प्लान किया और इन सब की टीम बनाई। डेलन आई कम्युनिटी का मेंबर था और अब वो इनको आई कम्युनिटी में वेलकम करता है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।